تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان میں تو فرق میرے اور انسان میں تو ایک ہی چیز پر ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں نے مان لیا۔ اس کہنے کا نام جو ہے نا بھائیو کیا ہے؟ یہ کہنا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، شہادہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ 70 سال کے ایک آدمی بتوں کے آم میں جھکا ہوا ہے، باپ دادا بھائی نانے نانی سب جھکے ہیں بتوں کو پوچھ رہے ہیں، ایک نے کھڑا ہو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نقشہ پاک، نانی بھی گئی اس کی ماں بھی گئی، وہ بخشے شروع ہو گئے، لوگ کدھر سے کدھر نکل گئے، جنتیں کھل گئی ان کو۔ ایک ہندو فیملی کی ایک عورت پجاری بتوں کے سامنے بیٹھنے والی، مرنے کے بعد گھر میں اس کے پتی پڑے ہوئے تھے، اور پریسٹ تھی ایک قسم کی بتوں کے سامنے موٹیو کرنے والی، رام شام۔ میں کسی عقیدے کو برا نہیں کہہ رہا، وہ اپنا عقیدہ ان کو جانے، لیکن بتاؤں وہ یہ کام کرنے والی عورت تھی، آپ سمجھ رہے آپ، یہ کام کرتی تھی، لیکن کسی درویش کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ گیا، ہاتھ آ گیا، تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ راہ کے چل گیا، پر چراغ جل جاتے ہیں زندگی انسان، ہاں پھر دیر نہیں لگتی انسان کو۔ اس کا یہ حال تھا کہ اس کو کہا جاتا گھر والے کہتے کہ کلمہ نہ پڑھ، کہتے اور ہے ہی کچھ نہیں، حضرت صاحب نے یہ بتایا کلمہ پڑھو، وہ کھانا کا نہیں، لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کو ڈیفیٹ دے دیا اس نے، ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو ڈیفیٹڈ ایوری باڈی، ساری جادوگروں کو پورا زور لگا لیے ہندوؤں نے کہ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے، نوبڈی کہتا لاس ہی گون وتھ کلمہ and so much high status she got it in the Jannah. یہ ہے نا انسان تو، جس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد لا الہ الا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ گیا اس عورت کی طرح، نانو کی طرح، ماشاءاللہ کام بن گیا۔ اس کی اولاد میں نانو والا کوئی کام نہیں کرا جو وہ کر گئی ہے، داڑیاں کاٹتے ہیں، پورا حال ہے، فلاں کچھ کرے کچھ کرے، لیکن اس نے کمال کر کے دکھا دیا۔ وہ بندر کے بندر ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ٹریمنگ آتی ہے، داڑھی کرنا، فضول باتیں آتی ہیں، نماز ترک کرنا آتی ہیں، یہ چیزیں ماسٹر ہیں وہ لوگ سارے۔ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کلمہ تو پہلے تم نے پڑھا تھا، اس نے تو بعد میں پڑھا، سبحان اللہ۔ اللہ توفیق باللہ، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز کیا ہے جہاں انسان کو فرق پڑتا ہے اللہ کے نزدیک انسان کون اونچا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس کلمہ ہے۔ تو اتنا بڑا انسان ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ساری دنیا سے مختلف ہو گیا۔ یہ دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، اندازہ لگا ہے، یہ دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے آپ کو تمام دنیا سے الگ کر دیا، اور رزلٹ اس کا کیا ہے؟ تمہیں جو کے برابر بھی، یہ اس کا ایمان ہو، جو کہ کیا اتنا یقین بھی اس کے اندر ہوگا جتنا جوک ہوتا ہے، چھوٹا سا یقین بھی ہوگا اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، یہ انہوں اسٹین ہے، وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے جوتے کھا کے آگ میں جل کے اللہ معاف فرمائے، ایسے کیوں ہمارے ساتھ؟ ایمان لینے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان سے بالکل تصور بھی نہ ہو کہ جہنم کیا چیز ہے، یہ سوچنا کہ ایمان کے بعد جہنم کچھ وہ تو کدھر آگے ادھر، تیرے پاس تو قرآن تھا یار، تو تو چپ کر دے بس، بڑا کام خراب۔ یہ ڈائلاگ ہے قرآن بتا رہا ہے، تو ہی آگے ادھر یار، ہم تو تیرا کیا کام تھا یار، چپ کر دے یار بس، ساتھ ہو سمجھے بھائی۔ تو یہ تو اس کو ضائع کر دیتے بڑی دولت کو، ہم آپ کو کوئی دولت ملے گی، آپ کی لاٹری نکلے، ایسے ضائع کریں گے، لے تو بھی پیسے لے، بینک میں رکھیں گے، پورا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے آپ۔ لاٹری نکلے مطلب یہ نہیں پھینکنا شروع کر دوں پیسے، جو یوز ہے نہیں چھوڑتے آدمی نہیں، میں پیسے ضائع نہیں کر رہے،
بستوں میں چھپائیں گے, تکیوں میں چھپائیں گے, زمین کھود کے اندر اس میں چھپائیں گے, یا کسی کو پتہ نہ چلے اس دولت کا میرے. I'll spend it. اتنی بڑی دولت کو ہم اس طرح پھینک رہے ہیں. I don't care. کچھ نہیں کر رہے, اس سے کچھ نہیں کما رہے, ایمان سے کچھ نہیں کما رہے, پھر بھی آنکھیں جو کہ برابر اتنا یقین اس پر رہا. کمال یہ ہے کہ ایمان اتنی بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ پھر بھی کیا ہوگا, تجھے جہنم نہیں دیں گے, بلکہ کیا ہے کہ آخری جو ہو جائے گا, سب سے اینڈ جو نکلے گا ایک شخص جو ایمان رکھتا تھا, یہ کم اور شمد ہے, اللہ تعالیٰ اس کو غوطہ دے گا پانی میں, چھٹی ہوگی نا اس کی جہنم سے, پتہ کو اللہ معاف فرمائے, غوطہ پڑے گا اس کو, صاف ستھرا کپڑے پہنائے جائیں گے تو اس کو تو ہوش ٹھکانے نہیں ہوگا, جہنم سے نکلا ہوگا شخص جنت کی طرف لایا جائے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا دروازے میں, سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت میں داخل ہو سکتا ہوں, ٹھنڈی ہوا لیں گے اور نشہ چڑھ جائے گا اس کو, اندر چل, اندر میں تو نہیں جاتا, وہ چل بھائی اندر چل, دھکا پڑے گا اس کو اندر جانے, ادھر دیکھے گا واہ محل یہ چیز, بک کے بیٹھ, اس کے باپ کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, آواز آئی, اوے تو کیا ہے, تجھے شرمتا کیوں ہے, تو جنت میں ہے اس وقت, رہ مل گیا تجھے. پھر جی میں تو پھر بیٹھتے تم جناب کہ جنت میں جوتی اتار کے بیٹھوں کونے کے اندر میں, بولے سبحان اللہ, باتیں سمجھ رہے ہیں, آنے کا فائدہ ہوا, سننے کا فائدہ. تو پھر کہتے یہ تو بڑی اونچی چیز ہے, کہتے کس کی بات کر رہا ہے, کہ جی میرے کو تیرا ہے یہ میرا, دیکھو کہ جھولے ایک نہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, کہ تجھے استقبال کرنے والی اصل ہو رہے تو اندر بیٹھی ہے تیرے محلات میں, یہ کس کے تیرا ہے, اللہ یہ کس کی وجہ دے رہا ہے, یہ تو نے ایمان کہا تھا, بیوقوف بچے اگر تم نے اس کو استعمال کیا ہوتا تو اتنی دیر میں تمہارا نہ رہتا, پھر واپس بھیج دو, کہتا چپ کر, واپس پھر تو نکلے گا بھی نہیں باہر واسطے, ہو سکتا ہے کافر ہو جائے تو جا کے دوبارہ ٹھیک ہے ادھر چل اندر. اچھا جی یہ میرے سب کچھ, کہتا آگے تو بڑھنا, اللہ تعالیٰ تیرا تو بڑا کرم ہے, یہ تو بڑی زبردست چیز تو نے مجھے دے دی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا, یہ علماء یہ سب کچھ, چل چل آگے چل, آگے چل, اسی تو سب میرا ہے. کہتا تعجب ہو رہا ہے, اب تو جنت میں ہے, تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں, جنتی ہے تو, اور جنت کے جو وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں گے. بیوقوف یہ چیزیں پسند آ رہی جی, اور چاہیے نہیں, بہت بڑا والا, بہت شکر ہے جی, بہت لمبا کام دے دیجیے آپ نے, بات اس قابل بھی نہیں تھا, بندہ کہہ رہا ہے, یہ ڈائلاگ بول رہا ہوں آپ کو دیسی. کہتے ہیں اچھا یہ پسند ہے, ہاں آئے کہاں سے تھا, مجھے دنیا تھی جو وہاں بھی پتہ نہیں لوگوں نے بادشاہ یہ وہ, کہتا جو دنیا تو چھوڑ کر آیا ہے اس وقت وہ تو چاہے تو 10 گنا more than 10 times of this دنیا I give you now. اب اس دنیا کے پیچھے مرنا چاہیے, نمازیں چھوڑو گے, داڑھی کاٹو گے, ٹرم کرو گے, بتاؤ شیم شیم شیم, داڑھی کاٹ کے بیٹھے, وہ کس کو خوش کر رہے ہو, بتوں کو. اور کافر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, کافر کس چیز کا نام ہے؟ کافر اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانتا. وہ کس چیز کا نام ہے مجھے پتا, اس کی واٹس دی ڈیفینیشن آف کفر. کفر مین انکار کرنے والا اور ایکسیپٹ نہ کرے اس کی باتوں کو. یہ نہیں کہ ساری باتوں کو نہیں, اتنی جرت بھی نہ ہو سکتی انسان کی کہ ہے ہی نہیں انکار کی کوئی گنجائش رب کے آگے. شیطان نے کی تھی نا تھوڑی سی, ایک ہی دفعہ کیا تھا نا اس نے, وہ تو چیف تھا نا, کروڑوں سال کی عبادت تھی نا, پتہ نہیں ایک ہی بات سے پتہ نہیں چلا اس کو کدھر گیا. بات سمجھ آئی؟ ہمارا تو ہر گناہ بہت چھوٹا ہے, غیبت بہت چھوٹی ہے, جھوٹ بہت چھوٹا ہے, وہ چلا جا ہو جائے گا ویزا لوا لے پھر دیکھا جانا ہے, وہ یار کم ہو جانا, ٹیکس والوں کی دس ہے سر سوچا پتہ نہیں کہ اللہ نے اس بارے میں ہمیں حکم کیا دیا, وہ اتنے مکان بن جان سے کارا ہو رنٹا تو چل جائیں دکانات بس بہت نہیں سڑے اس جھوٹ نہ کی ہوں فرق, وہ نہ کیے فرق کچھ نہیں ہوتا.
ہوتا ہے کچھ نہیں. کہتا ہے won't deceive you, take what you want here. Let's wait. When you return to me, I'll see you there. We'll talk there. Now very soon. ٹھیک ہے یہ بات. تو بھائی ایمان والا ایمان کو استعمال نہ کرے, ایمان سے کچھ کمائی نہ کرے, سوچنے والی ویسے ایمان لائک اے مون, ہم دیکھ سن پوچھتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے, بڑھتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو چاند بڑھتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے, چھوٹا بھی ہوتا ہے, پہلی کا بھی ہوتا ہے, 10 کا بھی ہوتا ہے, لیکن خوبصورت کون سا ہوتا ہے؟ 14 کا چاند. کون سا چاند؟ 14 کا چاند. وہ کیسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو, کائنات کو مست کر دیتا ہے. پرندوں پر اس کو دیکھ کے نا, کون سے جانور اس کا نام یاد نہیں آ رہا, ہی ٹرائی ٹو کیچ ہم, اڑتا ہے اس کو دیکھ کے رات کو, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, عاشق ہے اس کا. مجھے اپنا یاد ہے کہ اس کا نظارہ دیکھنے کی 14 کی رات کا چاند جب فل ہوتا تھا تو میں سمندر کے کنارے چلا جاتا تھا. تو پیدائشی فقیر تھا, کیا حالت تھے ایسا انسان تو نہیں تھا. پکڑتا گاڑی جا کے سی کے کنارے بیٹھ گیا رات کو. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا سبجیکٹ تو تھا جیولوجی, جب میرا سبجیکٹ تھا, لیکن تو ڈگری ہوتا ہے. اور اس وقت میں خیر لیکچر بھی تھا, پڑھاتا تھا اسٹوڈنٹس کو. میں سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ جاتا تھا. اب اندازہ لگائیں, چاند اپنی طرف کھینچتا ہے سمندر کے پانی کو, یا میں کہہ سکتا ہوں کہ پانی عاشق ہو جاتا ہے چاند. اپنی شاعر کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو شاعر کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. سمجھائی بات آپ. دیر تک دیکھتا تھا تماشا چاند کا, ماشاء اللہ سمندروں کا اور لہروں کا. اٹھتی تھی, چلتی تھی, مست ہو جاتی 14 رات کے چاند. خوبصورت چیز ہے. تو چاند جس طرح کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, 14 ہوتا ہے, تو اللہ بھی تعریف فرماتا ہے ایمان کا, استکمل ایمان. ایمان ہی نہیں, اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جو مکمل ایمان ہوتا ہے اس کے مزے لے کے دیکھو. 14 کی رات کی اس طرح مزے لیتے ہوں, استکمل ایمان. وہ تو میں تم سے چاہتا ہوں ایمان جو مکمل ہو 14 رات کی طرح. بات سمجھ رہی میری؟ حدیث سنا رہا ہوں, استکمل ایمان. پتہ ہے یہاں سے یہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایمان کا گھٹنا بننا جو کچھ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ عمل پہ کرتے ہیں انسان. ہو جائیں سبحان اللہ زور سے. بہت آہستہ آہستہ آرام سے سمجھاتا ہوں, بچے بھی سمجھتے ہیں میری بات. کھوتے نہیں سمجھتے, کھوتوں کی سمجھتے کھاتے ہی نا بات. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ ایمان اگر گھٹا بٹا کرنا ہے تو میں تمہیں کلو دیتا ہوں. کس طرح کرو گے؟ کہ اس کا تعلق اپنے جوڑو یہ عمل کے ساتھ جوڑو. نماز تو پڑھنی نہیں, عمل کیا ہے؟ روزہ, حج, زکوٰۃ, اور کیا ہے؟ حج, زکوٰۃ, روزہ. یہ مان ہے نا. ان اعمال کو سیکھنے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہ مسجد میں سیکھتے ہیں. ہمارے سارے تو نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ ہم مسجد میں. اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے ہمیں پلیس دی ہے, ہمیں تعلیم کے انتظام کیے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کے سارے رسول, سب کچھ جو کچھ ہے مسجد ہے نا. سب کچھ یہاں کرتے ہیں ہم سارا. امام دیے, سب دیے, حافظ دیے. جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے اس کو علوم کہا جاتا ہے. اس علوم کو سیکھنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ دار العلوم. To learn all this knowledge from there. It's the right place for us. To learn the ulum, we go Dar Ulum.
For amal, the best amal in our amal is this نماز. اس کا کس سے تعلق ہے ہمارا؟ مسجد سے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے جو اعمال ہیں ہمارے لیے کہاں سے ملتے ہیں؟ مسجد سے ملتے ہیں، دارالعلوم سے ملتے ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اور بہت اسٹرانگ کنیکشن رہتا ہے، اور اسی پہ ہم گھومتے رہتے ہیں. الحمدللہ. لیکن کیا یہ اعمال ہے؟ صرف یہی اعمال ہے ہمارے پاس؟ نتھنگ ایلس؟ یہی عمل ہے؟ اللہ میں عمل صالحات، ایمان کا تعلق عمل سے ہے. تو کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ہی عمل کا تعلق، ایمان کا تعلق ہے؟ کیا وہی چھوٹا کرے گا، بڑھائے گا، زیادہ کرے گا؟ حقیقت میں نہیں ہے. عجیب بات بتاؤں گا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جس عمل میں، انہی عمل کے ساتھ جو عمل ہے جس سے ایمان کا ڈائریکٹ تعلق ہے، چھوٹا بڑا ہونے میں معاملات بنتے ہیں سارے، روشن ہونے میں، چودھری کے چاند بننے میں، وہ عمل انہوں نے چھپا لیا ہے. وہ ہائڈ دس، ہم نے نہیں، ہمارے نفس نے چھپا لیا، ہمارے شیطان نے چھپا لیا، ہمارے علم نے چھپا لیا، ہمارے دارالعلوم نے چھپا لیا، ہماری مسجد نے چھپا لیا. بولے سبحان اللہ. آج کھول دوں وہ چیز میں آپ کے سامنے، کھول دوں، اوپن کر دوں، وہ مال نکالوں آپ کے سامنے، پتہ چل جائے گا آپ کو. اس پہ اکتفا نہ کرنا. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیے، زکوٰۃ کر لیے، بندے ہی رہنا. دوسری you can't increase your iman with these deeds only. They are valuable deeds, but not get the full benefits of iman for that. Still you need something which is guaranteed by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and the Hadith. I will talk in the shadow of Hadith and Quran. میں کسی ولی کا بھی حوالہ نہیں دوں گا. آپ کی کوئی کمزور ذہن ہے، نہیں یہ دیکھ چلنے والا کو حدیث دکھاؤ، حدیث بخاری دکھاؤ، بخاری کی بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے؟ تاکہ بندے بن کے جاؤ یہاں سے. ذوالحجہ کی رات ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہو. نماز پڑھ لیجیے، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. روزے رکھ لیے، مکمل ہو گیا. ذوالحجہ کے روزے رکھ لیے، بڑا کمال کر دیا آپ نے. 1 سال کا ثواب ہو گیا. بس ثواب شباب کے چکر میں رہتے ہیں آپ، جنت اور دوزخ سے بچنے کے چکر میں رہتے ہیں. نتھنگ ایلس. یہ عمل بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے جب تک آپ نے مکمل اعمال صالحہ نہیں کیے. جو باتیں میری سمجھنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں. ایوری باڈی ماشاء اللہ. چلو ٹھیک ہے، بہت آسان بات پیش کرتا ہوں. ہے بہت مشکل مضمون، بتا رہا ہوں آپ کو. ویری شکر سے اللہ کا کرم فضل ہے ہمارے پاس، میری شیخ کی برکت. وہ تو اپنی مرضی انسان بنے نہ بنے، لیکن میسج پہنچتا ہے. میسج پہنچا دیا. شیخ نے یہی کہا، تو نے میسج پہنچا دینا، باقی رکھا. یخرج ظلمات النور، جا اندھیرے میں جا، روشن کر دے چراغ. جسے اندھیرے میں روشن ہو رہے ہیں، چراغ نہیں ہو رہے. چلیں اب آتے ہیں روزہ، حج، زکوٰۃ. اسی پہ ٹرک مارتے ہیں آپ لوگ. خیر وہ بھی نہیں ہم کرتے، اللہ خیر کرے، اس سے چھٹنے لگی جو کرتے ہیں حضرات. CNF نہیں ہے. ہم کو باتیں کچھ نہیں نا، جو نہیں کرتے وہ تو ویسے کفر سے ملے ہوئے انسان ہیں، ان کے ساتھ کیا بات کرنی. لیکن یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو اس پہ اکتفا کرتے ہیں، حج پہ حج ٹکاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، محراب لگی ہوئی ہیں، یہاں پر سب کچھ ہے ماشاءاللہ، سب کچھ حساب کتاب ہے. نماز بھی دیتے، پہلے صف میں آتے ہیں، الحمدللہ دا گریٹ ایکشن. یہ نہیں کہہ رہا اس کو ختم کر دیں، غلط چیز، لیکن اس انکمپلیٹ ہے. کیوں؟ ہم نے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے.
ہمیں تو وہ عمل چاہیے کہ کھل کے اللہ تعالیٰ کہے تیرا ایمان مکمل ہو گیا. جس عمل کے بعد کہاں سے اعلان ہو رہا ہو کہ تیرا عمل مکمل ہو گیا. اور بول بھی کوئی بخاری پتا نہیں ہے پھر صحابی ابھی ہو انس صحابی ہو معاذ بن جبل صحاب ہو ابو امامہ صحابی ہو ابو ہریرہ صحابی ہو عائشہ. کتنے والے دیے آپ کو میں نے؟ سب کہاں سے ہیں؟ کوئی عالم بیٹھے ہیں یا پھر جاہل ہیں سارے؟ خرچ کہاں سے ہیں حوالات؟ سارے بخاری ہیں. نہیں سمجھے بات؟ کس کا اقتدار نہ رہے یہ بخاری سے دسو ہم تھے بیوقوف کے بچوں. یہ بخاری صرف حدیث نہیں ہے، سیاست ساری جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں دے آر ویلیویبلز. تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے تم مت مار دی تمہاری اس چیز کی؟ بخاری نے کہاں کلیم کی اس بات کا کہ بس میری حدیث کو ماننا دوسروں کو حدیث کو نہ ماننا؟ بات سمجھ آئی؟ تو میرے بھائیو عمل کون سا ہے؟ کم آن دا پوائنٹ آؤ. کون سا عمل کریں ہم کہ اگر اعلان ہو جائے کہ جس تو نے عمل کیا ہے تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے؟ وہ ہے عمل کون سا؟ کون سا عمل ہے؟ کون سا؟ محبت. عشق، جنون. یہ پارٹی چھپا لی ہے. نہ صوفی کر دیں، صوفی کر دیں، صوفی کر دیں. بیوقوف تھے پترو ہے صوفی کر دیں. تو تمہارا ایمان نہ ڈائریکٹ تعلق کیسا نہیں؟ کہتے روڈے پھر دے چاہے لو. بات سمجھ آئی بات؟ اصل عمل تو کہتے ہیں محبت. سب سے پہلے دنیا میں کیا بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کریٹ کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے کیا چیز کریٹ ہوئی تھی اس دنیا کے اندر؟ مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی حق نور محمد بنایا گیا، پھر اسی جلوتوں کی طفیل بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ یہاں ہو گیا مثل کن ہو گیا. کیا چیز سب سے پہلے دیکھیں کتنی شہر میں نے کی تو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، لا تعین تھا اس وقت، کچھ بھی نہیں تھا اس میں اللہ کی ذات کی. سب سے پہلے کی چیز کو پیدا کیا؟ حب، محبت کو پیدا. یہ سننا دوبارہ میرا بیان. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی، یہی تھا مشیت اللہ تعالیٰ کا. صحیح میں بھی آج سوچتا ہوں، پہلی دفعہ میں بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ واقعی نعت اللہ نے کیسی لکھوا دی تھی مجھ سے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ نقش بندی آخری سبق ہے. یہ بھی نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں، یہ تو سبق ہے ہمارا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کیا بنایا؟ حب، محبت کو بنایا. آپ کہتے ہیں عملی کوئی نہیں. اسی پہ بیس کر دیا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اسی پہ بیس کر دیا ایمان اللہ تعالیٰ نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو. اگر اس میں محبت ہے تو قبول ہے. very most important thing is love. تو اب یہ ہے کہ محبت جو ایمان کو آپ کے کیا کرتی ہے؟ تکمیل، تکمل ایمان. اور محبت کہاں سے ملے گی؟
خانقاہ سے ملے گی. کیوں ملے گی؟ کہ وہاں اللہ کا ایک دوست بیٹھا ہوا. سمجھ آ گئی بات؟ اب اگلے ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہا ہے زبردست. ہوشیار آ گیا ماشاء دل میں آ رہا ہے. ہوشیار کہ بڑا زبردست پوائنٹ ہوتا ہے. خانقاہ بھی آ گئے, حضرت بھی آ گئے, محبت مل گئی. نو کیوں جی بندر دے بندر نہیں ملے. بہت سے لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں, آتے ہیں ذکر میں بیٹھتے ہیں, حضرت صاحب پہ بیٹھتے ہیں, سب کچھ بیٹھتے ہیں, لیکن ابو جہل ہی رہا. صدیق بن گیا. صدیق کیسے بنا؟ صدیق عمر کیسے بنے, طلحہ کیسے بنے, ابو ہریرہ کیسے بنے؟ کون سا علم تھا, کون سا فقہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہی چیز تھی, اور وہی خانقاہ میں چیز ہوتی ہے. سن لیں آپ, محبت نہیں تھی, محبت کی بات ہے. صدیق کیسے بنے, عمر کیسے بنے؟ یہ سارے صحابہ جو تھے, چھوٹے بڑے سب صحابی جو آسمان کے ستارے ہیں, اس چیز نے ان کو بنایا. وہی چیز خانقاہ میں ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ صحبت. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جہاں ذکر والی جماعت بیٹھتی ہے تم نے وہاں پہنچنا ہے. بس تمہارا کام یہ ہے. اور پہنچنے کے بعد میں منتظر, یہ محبت رہتا رہی, سب جانتے ہو, تو میں منتظر رہوں گا کہ تم ان کے آ کے مجھے حالات بتانا ایک ایک. وہ کیسے آیا تھا, اس نے کیا کھایا تھا, اس نے کپڑے کون سے پہنے تھے, وہ کیسے لڑ گیا تھا بیوی کے ساتھ, میں نے جانا کہتے نہیں کر کے آیا تھا, وہ کسی نے کیسے کیا تھا, کسی پیٹرول کسی پاس نہیں تھا, اس نے کیا کچھ کیا تھا, کہتے ساری باتیں رپورٹ دینی ہے تو مجھے وہ جماعت مجھے بڑی محبوب ہے. رب کہہ رہا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, کرے کوئی مائی کا لال اس کا انکار کر سکتا ہے. ذکر بدعت ہے, جماعت کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کیا ہوتا؟ اب وہ ڈھونڈتے ہیں فرشتے, جماعت کو ڈھونڈتے پھر ڈیوٹی لگی ان کی, جہاں مل گئی ان کی ایک جماعت ماشاءاللہ مانچسٹر پہنچے وہ ذی الحجہ کی 7ویں 8ویں تاریخ میں, بہت مل گیا بندے بڑے زبردست, پھٹے ہی پن دیتا سارے. اب جو ہجوم لگتے ہیں فرشتوں کا پوچھنا, یہ حدیث بتا رہی آپ. اور کاغذ پینسل نکلے, رپورٹ لکھنے, نثار ادھر سے ہے, اس نے یہ بدتمیزی کی فلاں آدمی ایسے ہے, وہ یہ کر کے ہے, وہ فلاں کر کے ہے, لڑکی ہے, جھگڑ کے ہے, اپنی دکان بند کر کے ہے, نہیں ہے بستری ساتھ سوچ کے اللہ کرے ہمیں اگلا دن بھی مل جائے تو اچھا ہے, 2 دن ہی مل جائے. شہید ہو کے مانگ رہا ہوگا نہیں, یہ دعا جو مانگنے ہاتھ کھڑا کرے, بڑے لالچی لوگ یار. نیچے کرے بات, سمجھ آ گئی بات؟ وہ سب پتہ وہ تو آپ کے اندر پڑتے ہیں, فٹافٹ رپورٹیں بن رہی ہیں آپ کچھ کہ ویسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں, مطلب میرے جیسے بھی گئے ہوں گے ڈبے آدمی. یہ سمجھے بات؟ اب رپورٹ بن رہی ہے, بن کے چلو بھائی اب دکان بند ہونے والی ہے نا ہمارے ذکر کی, پوچھتے ہو غائب, بہت بڑی خوشیاں, فائلیں جیم, رپورٹ جیم دوائی فائلوں کی, فلائٹ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ جا رہے ہیں اللہ کے پاس. کہاں سے آ رہے ہیں؟ ذکر والوں کے پاس سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں ذکر والے تو بیوقوف جماعت ہے, پاگل جماعت ہے. میں چاہتا ہوں بس ادھر بیٹھ جائیں, وہاں بیٹھ کے کر لیں, جو سب سے نکمی جگہ ہوگی وہاں بٹھایا جائے گا. بالکل خوشی سے بٹھایا جائے, کوئی ضرورت نہیں. نیچے چلے جائیں, نیچے ہم نیچے جائیں گے جناب, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں جائیں گے جنت کی کیاری بن جائے گی. نہیں بتا تو جناب, یہ تو دنیا کا حال ہو گیا ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر اللہ انتظار کر رہا ہے, فرشتے رپورٹیں لے کے جا رہے ہیں, اور دنیا ذکر والوں کے کیا کہتے ہیں مسجدوں سے نکال رہے ہیں. کر لو نا باہر مسجد. میں جھوٹ تو بولتا نہیں, بالکل آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں.
زندگی میں دھکے پڑے ہیں مسجدوں سے, ابھی تو خان کہیں بنی ماشاء اللہ. یہ حال ہے ہمارا ذکر سے محبت کا. اچھا جی, اب جاتے ہیں اللہ کے پاس, آ گئے ہو جی, آ گئے جناب. اور پتہ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے کسی سے محبوب سے محبت کرتا ہے نا, سمجھے نا, ہاں یار اور کیا کہنا تھا, کپڑے کیسے پہنے تھے, سرخی لال تھی یا پیلی تھی سرخی, اس کی بہن رپورٹ دے نہیں بھائی جان شادی کر لیں بہت اچھی, کیا اس کی ناک کیسی تھی. یہ دنیا کی محبت, جس کا مجازی محبت, یہ حقیقی محبت کا معاملہ ہے. اللہ نہیں جانتا میرے محبوب کیا کر کے ہوں گے جناب. ان کی فائل تو وہی دبی رہ رہی, انہوں نے کیا پتا نا, آگے جی آگے نا, کس سے سنا ہائے کتنی جماعت میں ہے نا. اللہ کی قسم آپ فضول نہیں بیٹھے, ایک ایک قصہ پہنچے گا آپ کو رب کے پاس. دل صاف کر لو, بندے دے پتر بن جاؤ. جہاں رپورٹ پہنچنی ہے تمہاری. ابھی تو فرشتے دیکھ رہے ہیں, یہاں استغفار کر لو, غلط خیالات آ رہے ہیں تو بہت اونچی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں. استغفار کر لیں, ایسی چابی کھینچے گی نا, یہ چھوٹی مجلس نہیں ہے. جب بندر رہنا تو بندر ہی رہے, کتنی سنا رہا اس نے نا قرآن اس کی. نہیں یہ تو بدعت, that's not right, I don't think so. No, that's not right, it's not like this. ادھر ہی تو چلے. اچھا ہاں جی بتاؤ رپورٹ. اللہ تعالیٰ اس کیا بتائیں, یہ وہ سنتے ہیں. اچھا یہ اس نے ایک رپورٹ اور بھی جب سنا, ساری رپورٹ سنی نا اللہ تعالیٰ نے, تو تم پھر گواہ جاؤ نا. I make you witness for that now. You give me all these stories about them and you praise them, you become the witness now. سبحان اللہ, اعزاز دیا. اچھا وٹنس کیوں بنایا؟ یہ ان کو رسپیکٹ دی اللہ تعالیٰ نے, تمام فرشتوں میں اعزاز دیا ہے کہ ایسی جماعت کے وٹنس بناؤں گا کہ دنیا رش کی کرے گی. کس کی گواہی دے رہے ہیں یہ لوگ؟ اتنے بڑے لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں, تو بھائی رسپیکٹ ہو جائے گی. فرشتے ہیں گے. صحیح حدیث, قدسی حدیث, بخاری شریف جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب اگر پھر تم گواہ ہو جاؤ, کتنے تھے کہ 100 200 تو آئے ہوئے تھے, 200 تھے, گواہ ہو جاؤ میں سب کو بخش دیا. شور اس کے جاہل میں سے گندے مندے کدھر گناہ کیے سارا کریں ڈیلیٹ. ہمارا ڈیلیٹ ہوتا ہے پورا کمپیوٹر اڑ جاتا ہے نا کبھی. میں تو چیختا پھرتا ہوں, سخار یہ ہو گیا, غائب ہو گیا, فلاں کہتے کہ میرے میسج کہاں گئے, کہتی وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا. میں کہوں مارے گا, اب کہاں سے نکلے گا, یہ زور لگاتا رہتا ہے بیچارہ, نکلنے کہاں سے ہوتے ہیں پھر ڈیلیٹ. اس کو پکڑتا ہوں مجھے, فرشتے کو پکڑا اس اللہ تعالیٰ نے, اوے بھائی بتاؤ کیا ہوا, کسی کہ ڈیلیٹ ختم. آپ کو گناہ ہی بولنا ماشاء اللہ. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانگتا, وہ کہتا ہے نماز پڑھو میں نہیں پڑھتا, وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو میں جھوٹ بول رہا ہوں, وہ کہتا ہے سود مت کھانا میں سود کھا رہا ہوں, وہ کہتا ہے یہ نہیں کھا رہا, کیا فسق کر رہا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے. جو نہیں مانتا وہ ویسے ہو جاتا ہے جس شیطان کافر ہوا. He is rejected from that. You know now? That's the deed. معمولی چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم فجر پہ آؤ 3 بجے, تم کہو میں نہیں اٹھ سکتا. اللہ کہ اس وقت نماز پڑھو میں نہیں پڑھ سکتا. اللہ کہ 30 تو تمہیں روز نہیں, بڑا مشکل ہے میرے لیے رکھنا. اللہ کہ جاؤ اسی کام کرو, میرے راستے میں نکلو, میں نہیں نکل سکتا. یہ نہیں چلتا کام. یہ اس نے کیا کیا تھا, اللہ کے حکم کی انکاری کی تھی اس نے, تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا, شیطان. اپنا مقصد نہیں چلتا بھائی ہمارا, یہاں عبد ہیں. یہ نہیں کفر, ہم نے بت تو نہیں پوچھتا, فلاں نہیں پوچھتا, کل پتہ لگ جائے گا. پتہ شبہ بھی قوم ہے, تو اللہ نے اتنا بھی کہہ دیا کہ تو جس قوم کی تو نقل کرتا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کہ اسی ساتھ اٹھاؤں گا. کافر کی نہیں کرتا کافر اٹھاؤں گا, یہودی کی نہیں کرتا یہودی اٹھاؤں گا, نصرانی کی نہیں کرتا نصرانی اٹھاؤں گا تجھے. قرآن گیا, حفظ گیا, نمازیں گئیں, حج گیا, اللہ کا حکم جو آ گیا, کرو نقل. پھر
یہ حافظ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا فلاں، بہت بڑی چیز ہے اگر اللہ کے حکم کے ساتھ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، حافظ 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 عالم شر، اس کو کیا تعلق ہے؟ That's nothing do with that. کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، حکم کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کون سا عمل سب سے ہے بات؟ محبت، سمجھ آگئی؟ کہاں سے ملتا ہے؟ خانقاہوں سے ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کہ وہاں شیخ موجود ہوتا ہے، شیخ موجود ہوتا ہے وہاں، کیا وجہ سے؟ ذکر اذکار نہیں، صحبت ہے۔ صحبت کی باتیں بتا دیں آپ سے۔ امام علامہ قرطبی لکھتے، ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے، تفسیر قرطبی کے اندر، حوالے بڑے بڑے دوں گا آپ۔ کہتے صحبت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہتے میں بتاتا ہوں صحبت کی تمہیں قدر۔ سورہ کہف پڑھو، ان درشوں کو دیکھو جس کو اللہ نے پسند کیا تھا، کوئی 100 سال ان کو سلایا تھا، کروٹے بدلتے تھے، ہے قصہ پڑھتے سورہ کہف میں نہیں؟ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کتا نجس ہے، بس ہمارے لوگ کہتے ہیں پگ ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، کیا کچھ اس کا ہمارے شرع کے اندر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ باوجود یہ سب نفس ہونے کے، گندا ہونے کے، اس کتے کو صحبت ملی اللہ والوں کی، تو اللہ نے اس کو ذکر قرآن میں کر دیا۔ یہ علامہ قرطبی ہے کہ جس کتے نجس کا صف صحبت شیخ اور صحبت اولیاء اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی انسان جو مسلمان ہے اور وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے ذکر کا بلند نہیں کرے گا، اس کو جنت میں بیٹھے گا۔ آج کا بیان ہے، بیان سنو، اور خود سوچ رہا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں آج۔ پکے صوفی بنے ہو نا آج انہیں، یہ صحبت، تو صحبت کے لیے جاتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا؟ صحبت سے ایک اور خیال آتا ہے، صحبت سے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ صحبت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے، اللہ نے ایک مثال دی ایک جانور کی، ایک جانور کی جس کو روز صبح شام کھاتے ہیں، ابھی اب رگڑ گئے ہیں وہی جانور، کھا لیا نا کھانا، اسی کو رگڑا ہے آپ نے، جس کے نام ہے چکن مرغی، وہی کھلایا نا آج آپ کو، ساتھ میں گیا حلوہ، میں نے دکھایا جلوہ۔ اب سناتا ہوں مرغی کی قصے آپ کو، پورا ڈنر دے دیتا ہوں آپ کو۔ اگر صحبت کا قصہ سننا ہے آپ نے تو مرغی سے سیکھیں، آپ کو صحبت کا پورا نقشہ سمجھ آ جائے گا۔ مرغی جانور ہے، ایک پرندہ ہے، انڈے دیتی ہے، آپ کو کھلاتی ہے، انڈا کھانے ہمارا کام ہے اور کچھ پتہ نہیں ہمیں۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ سبحان اللہ، اس کو صحبت دیتی ہے، انڈے اس کے پروں کے نیچے رکھ دیں آپ، مرغی بیٹھ جاتی ہے پروں کے نیچے دبا کر، اور پھر مراقبہ کرتی ہے۔ ہاں ضرور ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی۔ میں تو اپنی مرغی تھی روز دیتا تھا انڈے، میری عادت منڈی فوراً میں رکھی تھی اپنی مرغی، تازہ نکالتا تھا روز انڈا، برا رنگ تھا اس کا۔ آنکھ بند کرتی ہے، مراقبہ کرتی ہے، مراقبہ کر کے انڈوں پہ توجہ دیتی ہے۔ جب توجہ دیتی ہے یہی کام شیخ کرتا ہے۔ گندا بندہ ایک انسان آتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، اور تو کی کرنا جی میں چرس نہ پینا، میں کم کرنا نا، میں زنا بھی کرنا نا، میں فلاں بھی کم ہو گیا میرے کو صاحب، وہ دعا کرو میرے واسطے، وہ ہاتھ پھڑ لیندہ ہوتا، ہاتھ پھڑ لیندہ، پھر کی ہوں دے مرغی ان صحبت دیندہ ہے۔ شیخ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ اس کو دبا لیتا ہے انڈوں کی طرح اپنے پروں کے نیچے، ٹھیک ہے نا؟ جب توجہ دیتا ہے، مرغی توجہ دیتی ہے، مراقبہ کرتی ہے، اس توجہ سے مرغی کے انڈے کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
وہ انڈا جس کو آپ فرائی کر کے کھاتے ہیں، کبھی آملیٹ بنا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے کھاتے ہیں اس انڈے کو، ہم تو یہی جانتے ہیں. لیکن مردی کہتی ہے نہیں، دیکھ اپنی توجہ سے میں تجھے زندہ کر دوں گی. ایک ناپاک گندا آدمی جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے. مرغی توجہ دیتی ہے کہ انڈے کے اندر اس بچے کو زندہ کر دیتی ہے. آپ پتہ ہے تو کیا شیخ کی توجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا؟ مراقبہ اور کیا ہوتا ہے؟ سمجھا رہی بات؟ وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ مرغی بن جاتی ہے. ایتے ہر کون تو پوائنٹ دس دیا میرے خیال سمجھ آئے گل تو میں نو کچھ بندے جڑے ادھر ادھر ہلے نے تھوڑے جے کہ اسی بھی مرید ہاں، اسی بھی تھوڑے کو لانے ہاں، ساڈا تے کچھ بھی نہیں بنے ہالے تک. صحیح کہہ رہے اسی ادھر دے ادھر ہی ہالے تک. انڈا تو چینج ہو گیا سی مرغی چے، اسی بھی تھوڑے سو بچے بیٹھے ہاں، کم ساڈا کیوں نہیں بنے ہاں؟ کوشچن اشکال آتے نا آدمی نہیں آئیں گے، میں نہیں بتا دی نا آپ کو. میرے بھائی میں تو مرغی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو. جب مرغی کے نیچے انڈے رکھتے جاتے ہیں ہر انڈے سے بچہ نہیں نکلتا، بلکہ اس میں کچھ ایک آدھ انڈا ایسا رہ جاتا ہے جس میں نہیں نکلتا. وجہ کیا ہے کہ وہ گندا انڈا ہوتا ہے. فالو می ناؤ، اس کو جواب نہیں ہے مجھے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قصور مرغی دا نہیں، قصور سو انڈے دا ہے. وہ گندا انڈے تھلا آ گیا سی تو قصور شیخ کا نہیں، قصور اس مرید کا ہے. اس کے خیالات، اس کے عقائد، اس کی محبت بہت کمزور تھی. اور سچے عقیدے کے ساتھ آتا، سچی نیت کے ساتھ آ جا، سچی محبت ہوتی، اطاعت ہوتی، اور پھر آ کے صحبت شیخ لیتا تو پھر تو پر لگ جاتے اس کو. اور لگ چکے ہیں ایسے لوگوں کے پر. قصور اپنا ہے، شیخ کا نہیں. قصور مرغی کا نہیں، اس انڈے کا تھا، گندا انڈا ہے. ہر انڈا بنتا ہے، بچہ نہیں بنتا ہے. بات سمجھا گئی؟ ہر مرید ہواؤں میں نہیں اڑتا ہے، وہی جس کے عقائد سروں، جو اپنے شیخ کی باتوں پہ یقین کرتا ہو، اس کی اطاعت پوری کرتا ہو. جس کو شیخ حرام کہتے اس کو حرام سمجھتا ہو. پہلی دفعہ ہاتھ کا ہاتھ پکڑا تھا، کہتا حرام ہے، ساری ڈگریاں پھاڑ دی، زندگی کی کمائی، بھوک ننگ.